ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے عمل ہو سکتے ہیں کہ جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے کام جو اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 3 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم کی حدیث میں روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا۔ اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، دونوں ہی نافرمان ہیں، دونوں ہی اکثر بیمار رہتے ہیں، میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے بھی کوئی نہیں تیار اور بیٹے کا رشتہ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور صحت یاب بھی ہو جائے؟ ایسا کون سا کام کروں؟ کیونکہ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ ہیں، وہ 5 ایسے عمل کرتے ہیں جن کی سزا اولاد کو ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک ہو جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہیں کرتے، ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، لیکن ان کی سزا ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان اور بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے تو قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اس کو کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں۔ جو ماں باپ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہاں شیطان بھی ڈیرے ڈال لیتا ہے اور فرشتے بھی نہیں آتے اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتا رہتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہیں آئیں گے، تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا ہے، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے طریقے بتائیں، ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو سکے۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں اور اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوگی، اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور فرشتے ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہو۔ اس گھر کی اولادیں بھی بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں بھی ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہتے، کیونکہ فرشتے ان فتنوں کو روکتے ہیں، وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کر سکے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے، ان کی باتیں زبان پر زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل سے پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے واقعات بتائیں، انہیں یہ بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر گھر جا رہے تھے۔ رستے میں ایک نبینہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نبینہ ہے، آپ نے کیوں چہرے کو ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، اچھا بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے میں پروان چڑھا رہے ہیں، لہٰذا اس دور میں ہو سکے اپنی اولادوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، وہ والدین جو کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولادیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی
برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان رحیم ذات والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد جو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرمائے گا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بھی بنا سکتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کی عورت فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ اور میری خدمت میں حاضر کرو۔ تو آپ نے اس سے کہا، اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کے آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر بھی محفوظ ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا اس کے گھر کی دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیوار گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہیں کریں گے کہ وہ حرام نہیں جو کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے، تو اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔ جاتے ہوئے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے ویورز، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔